بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ سنو، وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاریں، نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بھلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے، وہ اس کی راہیں تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہی کے لیے ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں۔ کہہ دو کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔
میرے بندو اس لیے مجھ سے ڈرو